پاپولیشن سے ریلیٹڈ جو بیان آیا ہے اس سے ہم لوگ بالکل بھی متفق نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہیں سے بھی فیکٹس اینڈ فگرز سے میچ نہیں کھا رہا ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو سینسس رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگلی مسلمانوں کی پاپولیشن نیشنل لیول پر اراؤنڈ 14.7% ہے، جبکہ میجورٹی کمیونٹی کی 80% ہے، تو دونوں کی پاپولیشن میں کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود کے بعد بھی دونوں کمیونٹیز کی پاپولیشن برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایز پر سینسس رپورٹ مسلمانوں کا گروتھ ریٹ ہر سال کم ہی ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایجوکیشن ہے کہ جیسے جیسے مسلمانوں میں ایجوکیشن کا لیول بڑھ رہا ہے ویسے ویسے مسلمانوں کا بھی فیملی سائز کم ہو رہا ہے، گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ایک بات ایسی کی جانی چاہیے جو کہ جس کا کہ کوئی بیس ہو، جو کہ حقیقت پر مبنی ہو، اور طرح طرح اس طریقے کی باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں بحث شکشا پر ہونی چاہیے، تعلیم پر ہونی چاہیے، روزگار پر ہونی چاہیے، بڑھتے بھرشٹاچار پر ہونی چاہیے، مہیلاؤں کے ساتھ بلاತ್کار کی روک تھام کے لیے ہونی چاہیے، وہاں پر آج بھی بحث ہندو اور مسلمانوں کی آبادی پر ہو رہی ہے، جبکہ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہو سنکھیک آبادی ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، اور مسلمانوں کی آبادی 2011 کے سینسکس کے اعتبار سے مسلسل گھٹ رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں دو کمیونٹیز کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اور مدعے سے ان کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طریقے کی بحثیں اور اس طریقے کی جن سبھائیں کی جا رہی ہیں، جن کا نہ تو کوئی مقصد ہے اور جن کی نہ تو کوئی حقیقت ہے۔ اس لیے جو بنیادی مدعے ہیں اگر ان پر بحث کی جائے تو یقینی طور پر اس سے ملک کا بھی بھلا ہوگا، اور ہمارے دیش کو کہیں نہ کہیں ترقی کے راہوں پر آگے لے جانے سے کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی ہے۔ بھارت میں بڑھتی ہوئی جن سنکھیا کو لے کے جو قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، قانون بننا چاہیے، مگر بھارت کے پردھان منتری جی نے سب کے وشواس کی بات کی ہے، سب کو وشواس میں لے کے چلنے کی بات کی ہے۔ ہمیں دو نظریہ نہیں رکھنا چاہیے، ایک نظریہ ہندوؤں کے لیے، ایک نظریہ مسلمانوں کے لیے۔ ہم ہندو کو الگ نگاہ سے دیکھیں، مسلمان کو الگ نگاہ سے دیکھیں، نہیں، ہم کو دو نظریہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہندوؤں کی آبادی گھٹ رہی ہے اور مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم بلند کیجیے، تعلیمی معیار بلند کیجیے۔ جب تک کہ قوموں کے اندر، کمیونٹیز کے اندر، سیکٹس کے اندر ایجوکیشن نہیں ہوگی تب تک کہ وہ اس طریقے کی آبادی اور جن سنکھیا کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لہذا اس کے لیے اسکول کھلے، کالجز کھلے، یونیورسٹیز کھلے، اور اس کے لیے پوری جیسے گھر گھر کمپین چلتی ہے، جیسے پولیو کو لے کے چلی، اس طریقے سے گھر گھر ایجوکیشن کو لے کے کمپین چلنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کوئی بچہ جاہل نہ رہے۔ جب ہم اپنے ملک کو ایجوکیٹڈ کر دیں گے تو خود بخود جن سنکھیا کنٹرول میں آ جائے گی۔ جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں، چاہے وہ جس دھرم میں، جس مذہب میں ہو، اس میں ایک بچہ، دو بچے یا بہت سے بہت 3 بچے ہوتے ہیں۔ لہذا بڑھتی ہوئی جن سنکھیا بے شک ایک سمسیا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں۔ لہذا اس کا سمادھان میرے خیال سے صرف اور صرف ایجوکیشن کو ہے، کہ ایجوکیشن ان قوموں کے اندر دینا جہاں کو ایجوکیشن نہیں پہنچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RSS کے لیڈر کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اور انہوں نے جن سنکھیا پر چنتا ویکت کی ہے اور دیش کے بٹوارے کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں، تو مجھے ان کی باتوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور مجھے اس پر کچھ کہنا نہیں ہے۔ جہاں تک اسلام کے نظریے کی بات ہے تو وہ اسپشٹ ہے، واضح طریقے سے مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جن سنکھیا پر نینترن نہیں کیا جا سکتا، یہ خدا کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے اور اس نعمت سے انسان بندہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کی طرف سے یہ نعمت کے طور پر یہ ہے کہ کس کے بچے کتنے پیدا ہوں گے اور ان کی کیا شکل اور کیا حیثیت اور کیا جغرافیہ ہوگا، یہ انسان کے دست قدرت میں نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ خدا کی قدرت میں شامل ہے اور یہ نعمت الہیہ ہے۔
ہاں جہاں تک نیتی کی بات ہے تو گورنمنٹ کیا فیصلے کرتی ہے اور کس طریقے سے اپنی پالیسی بناتی ہے یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے. وہ اپنے اختیاروں کو استعمال کر کے کسی طریقے سے بھی نیتی بنا سکتی ہے. وہ اس کو جس طریقے سے چاہے وہ جن سنکھیا کو نینترن کرنے کے لیے نیتی بنائے، اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ گورنمنٹ کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے. وہ اپنی پالیسی کے تحت نیتیاں بناتی ہیں. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی عورت کو پریشانی ہے، دقت ہے اور وہ بیمار ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جن سنکھیا کو کنٹرول کر سکتی ہے. اگر ایسی شکل میں کہیں کوئی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں مرد اور عورت جن سنکھیا پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور اسلام اجازت نہیں دیتا ہے.